اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَا كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ اب حج کسے کہتے ہیں؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کا۔ یعنی حج کی تعریف کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں؟ اس میں 3 باتیں ہیں کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف، حج اس کا نام ہے، اور البتہ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جاتے ہیں۔ حج یہ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں۔ حج کا پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا اگرچہ چند لمحوں کے لیے ہو، طواف زیارت کرنا۔ تو یہ 3 اس کے فرائض ہیں۔ پھر حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ حج کے ایک ہی سفر میں سب سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ کر لیا، پھر اسی سفر میں رہتے ہوئے احرام عمرے کا کھول لیا عمرہ کرنے کے بعد، پھر جب حج کا خاص وقت آیا تو حج کا احرام دوبارہ باندھ لیا۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ قران یہ ہے عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، یعنی عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا، احرام کی پابندیوں میں بدستور باقی رہے
اور پھر جب حج ہوا تو پھر حج کر لیا. تو یہ حج قران ہے. حج افراد یہ ہے کہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھا جائے. اس حج میں 7 عمرہ نہیں ہے. تو یہ اس کی 3 قسمیں ہیں. تو عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرہ کا مطلب یہ ہے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور سعی کرنا، اس کا نام عمرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروا لینا. اب دونوں کی خاص اور بھی تفاصیل ہیں جو علماء نے لکھی ہیں. بہار شریعت حصہ 6 میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے، وہاں پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. پھر اس آیت مبارکہ میں فرما فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے. اس ساری بات کا کیا مطلب ہے؟ یہاں حج کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے، اسے احصار کا نام دیتے ہیں. احصار سواد کے ساتھ، شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں احصار. احصار کا مطلب روک دینا. آیت کا جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف آ گیا یا کوئی مرض آ گیا، اب یعنی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ عمرہ سے روک دیے گئے، حج سے روک دیے گئے، تو اب ہے کہ تم احرام سے باہر آ جاؤ، یعنی پھر احرام ختم کر دو. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم حدود حرم میں قربانی کا جانور، اونٹ، گائے، بکری تم ذبح کرنے کے لیے بھیجو. پھر یوں ہو کہ جب وہ ذبح ہو جائے اس کے بعد تم سر منڈاؤ. تو سر منڈانے سے بندہ احرام سے باہر آ جائے، یعنی احرام سے باہر آ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے. جیسے پچھلے دنوں جب کرونا آیا تھا تو یہ لوگوں کو مسئلہ درپیش ہوا تھا کہ انہوں نے جب ایک دم سے اعلان کیا پوری دنیا میں، سعودی عرب میں بھی، اب جو لوگ راستے میں تھے انہوں نے جیسے جدہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیے تھے، اب جدہ سے انہوں نے واپس کر دیا، جدہ ایئرپورٹ سے، حالانکہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے. انہیں مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا. اسی طرح دیگر جو میقات تھے وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوئی. تو اب جن لوگوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو ان کے لیے یہ حکم. اچھا، یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ انسان اپنے دماغ کے مطابق سوچتا ہے. جب یہ مسئلے پڑھا کرتے تھے نا، کتب فقہ میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تو کچھ یوں لگتا تھا کہ یہ کیسے مطلب ہوگا، یعنی عمرے سے کون روکے گا، حج سے کون روکے گا. تو یہ حکم شرعی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح نہیں ہوا تو اس وقت جب مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا تو کہا یہ تو اس وقت تھا، مکہ اس وقت کافروں کے پاس تھا، اب تو مسلمانوں کے پاس ہے. دل میں یہ خیال آتا تھا. تو خیر اس کا نظارہ بھی کر لیا، اس حکم شرعی کا مطلب اس کا امپلیمنٹ بھی دیکھ لیے کہ اب کیا کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد احصار کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے اسی آیت میں، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈانے کی اجازت نہیں. یوں لباس میں خوشبو وغیرہ اس اعتبار سے بھی پابندیاں ہیں. اگر ان کا خلاف کریں تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے. بغیر عذر کے اور عذر کی وجہ سے جو افعال کیے جاتے ہیں شریعت اس میں فرق رکھتی ہے. آیت میں اس کی کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، فدیہ بھی دینا پڑے گا. اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے تو گناہ گار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا. البتہ مجبوری والے جو فدیہ ہے
اس میں کچھ رخصتیں ہوتی ہیں، یعنی جان بوجھ کر کرتا ہے گناہ بھی ہے فدیہ بھی ہے، مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے فدیہ ہے، اور پھر آگے فدیے میں بھی رخصتیں ہیں۔ اس کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ باری شریف میں لکھتے ہیں کہ جہاں دم کا حکم ہے، یعنی حج عمرہ میں جہاں دم کا حکم ہے، وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا، یہ رخصت دم کے بدلے، یعنی لازم تو ہے قربانی دے، لیکن اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے۔ یعنی اس میں 3 باتیں آ گئی نا، ایک یہ ہے کہ بلکہ 4 باتیں آ گئی، قربانی دے، 6 مسکینوں کو صدقہ دے دے، یا کھانا کھلا دے، یا 3 روزے رکھ لے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مجبوری کی وجہ سے کیا گیا، اور اگر اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور مجبوری کیا ہے تو اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ یعنی جرم میں 2 چیزیں لازم ہوتی ہیں، یا تو صدقہ لازم آتا ہے یا دم لازم آتا ہے۔ تو یہ مجبوری کی کچھ رخصتیں آپ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آیت کے اس حصے میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی عید کی طرح قربانی نہیں ہوتی، عید والی قربانی نہیں ہے، یہ جدا گنا شکرانے کی قربانی ہے، یعنی اس کے احکام جدا ہیں، نصاب ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے 10 روزے رکھے۔ اب 10 روزے کتنے کہاں پر رکھنے ہیں اس میں تفصیل بیان کی یہاں پہ، کہ ان میں 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، حج سے پہلے، ٹھیک ہے، مطلب یہ حج سے پہلے، حج کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں 1 شوال سے، 1 شوال سے 9 ذی الحج تک، یہاں تک کسی بھی دن 3 روزے یہ اکٹھے رکھ لے۔ ہاں، اس میں اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی رکھ سکتے ہیں، وہاں پر پہنچ کے رکھ لے یا پہلے رکھ لے، جو استطاعت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی، وہ حج کے دنوں میں اس کے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 7 روزے رہ گئے، 7 روزے ہی رکھنے 13 ذی الحج کے بعد، یعنی پہلے 3 9 سے پہلے، بقیہ 7 13 کے بعد۔ اب یہ 7 روزے کہاں پر رکھنے ہیں اس میں بات ہے، گھر میں رکھیں یا مکہ شریف میں رکھیں، دونوں طرح جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس آ کے رکھے جائیں، اس میں افضل فقہاء نے یہ بیان کیا۔ پھر اس آیت میں جو ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا، اس کا اختیار ہونا صرف آفاقی کہتے ہیں وہ شخص جو میقات سے باہر رہتا ہے۔ ایک ہے حدود حرم، حدود حرم کی چاروں طرف ایک میقات کا ایک حصار ہے، ٹھیک ہے۔ اب میقات سے جو بندہ باہر رہتا ہے اسے آفاقی کہتے ہیں۔ جیسے 5 میقات ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کبھی بات کریں گے اس کے نقشے کے ساتھ۔ 5 میقات ہیں، میقات سے جو بندہ باہر رہتا ہے وہ یہ 2 حج کر سکتا ہے، حج تمتع کر سکتا ہے، حج قران کر سکتا ہے۔ جو مکہ میں رہنے والا ہے وہ صرف اور صرف حج افراد کرے گا۔ یہ اگر اس نے حج کرنا ہو اس سال تو اس کے لیے حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہوتا،
یعنی جیسے ہی یکم شوال ہوئی اگر اس پر حج فرض ہو چکا، واجب ہو چکا، یا وہ حج ویسے ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر عمرہ کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عمرہ کر لے گا تو پھر وہ حج تمتع بن جائے گا، تو پھر وہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف حج افراد کرے گا۔ جس نے حج یعنی کرنا ہے اور مقامی ہے تو وہ پھر عمرہ نہ کرے، ہاں وہ عمرہ نہ کرے، پھر اس سال پھر عمرہ نہ کرے، حج کے دنوں کی بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے نہیں کر سکتا، 13 ذی الحجہ کے بعد، ہاں 13 ذی الحجہ کی بات وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے یہاں پر مختصر احکام تھے، کچھ باتیں اگلی آیت میں ہے انشاءاللہ العزیز، ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔